يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وأولئک هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. سورة انزلناها، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے. وفرضناها، اس کے احکام کو ہم نے لازم کیا ہے. وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اور دیکھو، تمہیں کہیں ترس نہ آنے پائے ان دونوں پر. یہ لفظی ترجمہ بڑا مزیدار ہے کہ تمہیں ترس پکڑ نہ لے کہیں. کس سے؟ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں. یعنی دل میں رحم، ترس، مرسی، سمپیتھی وہ اپنی جگہ پر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کا نفاذ ضروری ہے. جب ہم اس بیسک ایشو پر کنفیوز ہو جاتے ہیں تو بہت سے کنفیوژن ہمارے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ کھانے کے لیے جانوروں کو حلال کرنا یہ پھر کویسچنیبل ہو جائے گا. موٹی سی بات ہے کہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق ہمارے لیے جائز قرار دی ہے، لہذا اس کو ذبح کرنے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بالکل درست ہے. اسی طرح انسانوں میں انسانوں پر رحم کھانا، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے. لیکن اسی مالک نے جس نے ہم سب کو بنایا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ ایسا کرنے والے کو یہ سزا دو، تو وہ سزا دینا جو ہے وہ ہم پر لازم ہے. اور اس معاملے میں ترس، رحم، خدا ترسی اور سمپیتھی جو ہے وہ ہمارے ہر راستے میں حائل نہ ہو. تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور دیکھو کہیں ترس جو ہے وہ تمہیں پکڑ نہ لے اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور چاہیے کہ وہ جو سزا ہے اس کو مسلمانوں کا ایک گروہ دیکھے. مقصد کیا ہے؟ عبرت ہو جائے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ. زانی مرد نہیں شادی کرے گا مگر کسی زانیہ یا مشرکہ عورت سے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. اور زانیہ عورت سے شادی نہیں کرے گا مگر کوئی زانی یا مشرک.
کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ آج سے کوئی 40-50 سال پہلے رشتہ طے کرتے ہوئے والدین کو جو سب سے بڑا کنسرن ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ یہ لڑکا پاک باز ہے، اس کا کیریکٹر ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہماری ویلیوز اتنی گر گئی ہیں کہ ہم صرف اس کی انکم دیکھتے ہیں اور اس کا کیریکٹر نہیں دیکھتے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے کہ ایک آدمی جو صاف ستھرا پاک ہے، اسی کے شایان شان ہے کوئی پاک نیک عورت۔ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے شادی کے لیے وہ کسی پاک باز خاتون کی تلاش کرے، اور کوئی زانیہ عورت، اس کے پلے کا بھی، اس کا میچ بھی کوئی زانی بدکار یا مشرک شخص ہے، اس کو بھی کوئی بہت زیادہ پاک باز مرد کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ باقی یہ قاعدہ نہیں ہے، یعنی آیت کے الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بندوبست ہے کہ زانی مرد کی شادی زانیہ عورت سے ہوگی اور زانیہ عورت کی شادی کسی زانی مرد سے ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسا کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ جس کو ہم اپنا داماد بنانے چلے ہیں وہ بدکار ہے، تو پھر حرام ہے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، پھر 4 گواہ نہیں لاتے، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کی شہادت جو ہے وہ بین کر دو کہ ان سے گواہی قبول نہیں کی جائے گی، یہ کریڈیبل لوگ نہیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں، بد کردار ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی سارے شواہد مل رہے ہوں کہ پہلے اس کے لچھن یہ تھے لیکن اب یہ شخص جو ہے وہ برائی سے تائب ہو گیا ہے، تو پھر اس کو نارمل ٹریٹ کرو، اس کی گواہی بھی قبول کرو اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی بہن کا نکاح جو ہے وہ بھی بے شک کرو۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، یہاں ایک خاص سچویشن آ رہی ہے، اس کو لیان کہتے ہیں۔ لیان یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، یعنی وہی بات جو پہلے تھی کہ یہ ایسے ہی نہیں حد لگ جائے گی کہ 4 گواہ ہوں کہ جو کہے کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ دونوں کمرے میں داخل ہو رہے تھے، نہیں، یعنی باقاعدہ پینیٹریشن دیکھیں اپنی آنکھوں سے، تب یہ حد جو ہے وہ جاری ہوگی، ایسے ہی نہیں حد جاری ہو جائے گی۔ اور یہ کب ہوگی؟ جب کوئی آدمی انتہائی بے شرم ہو جائے اور وہ کنڈا لگانے کی بھی تکلیف گوارا نہ کرے، تب وہ 4 آدمی اس کو دیکھ سکیں گے، ورنہ تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اب سچویشن کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں کے ساتھ بدکاری میں ملوث دیکھ لے، اور وہ بھی پینیٹریشن کے ساتھ، تو پھر وہ کیا کرے؟ یعنی اور کوئی گواہ تو نہیں ہوں گے، گھر میں وہ کوئی شخص دیکھتا ہے، سیرت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم نے کوئی 4 گواہ تو پیش کرنے تھے اس سے پہلے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری غیرت کا بھی اندازہ لگائیے کہ میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں اور پھر گواہ ڈھونڈنے چلا جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ بھی بڑا باغیرت ہے۔ تو غیرت جو ہے یہ ہمارے دین کا ایک اہم جز ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ قانون کے تحت نہیں آتی، لیکن خاص طور پر جو گھر کے معاملات ہیں ان کے اندر غیرت بڑی اہم ہوتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ یہ وہ غیرت تھی کہ جو ہماری روایت کا حصہ تھی، کہ ہمارے گھر میں جب موبائل فون کا زمانہ نہیں آیا تھا تو ہمارے گھر میں لینڈ لائن فون ہوتا تھا، تو جب بھی فون کی گھنٹی بجتی تھی، گھر کی بڑی عورت یا کوئی مرد اٹھاتا تھا، جوان بچیوں اور جوان بہوؤں کو فون اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اپنی بچیوں پر، اپنی بہوؤں پر شک تھا، یاد کیجئے
یہ کیا تھا؟ ایک ہماری روایت تھی، غیرت کا تقاضا تھا کہ ہماری بچیوں کے ساتھ کوئی غیر مرد گفتگو نہ کرے۔ اچھا، اب موبائل آ گیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے خرید کر اپنی بچیوں کو موبائل فون دیے، یا تو کہیں کہ پہلے ہم غلط تھے، یا ہمیں ماننا پڑے گا کہ اب ہم غلط ہیں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے جو چیزیں ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی، یہ روایت جو ہے نا یہ بڑوں سے آتی ہے، اس کا تعلق علم کے ساتھ، کتاب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے بڑے جو تھے وہ بڑے سیانے تھے، اور انہوں نے یہ روایتیں جو ہیں، وہ روایات جو تھیں یہ ہمارے کلچر کا حصہ بنائی تھی۔ اس سے آگے چلیے، ہماری ایک روایت تھی، ہم غیرت کی ایک بات سمجھتے تھے کہ ہماری بچیوں کا نام جو ہے وہ پبلک ہو جائے، لہذا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو شادی کارڈ ہوتا تھا بیٹی کی شادی کا، اس میں بیٹی کا نام نہیں لکھا جاتا تھا، میری دختر نیک اختر کی شادی فلاں روز ہونا قرار پائی ہے، آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث افتخار ہوگی، یاد ہے؟ اب بغیرت ہو گئے نا ہم، اب ہماری بیٹی کا نام جو ہے بیچ چوراہے کے کالج کی فلیکس پر لگا ہوا ہوتا ہے، نام کے ساتھ تصویر بھی لگی ہوتی ہے، ہم دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ماں دیکھو مست آئی بچی ساری۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میری غیرت کا بھی اندازہ لگائیے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھوں اور پھر گواہی تلاش کرنے چلا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی بڑا بغیرت ہے۔ اچھا، اب وہی سچویشن جو ہے اس کو بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ ملوث دیکھتا ہے، اس میں بھی وہی جو میں نے شرط بتائی ہے، وہ کیا کرے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسَهُمْ، تو وہ گواہ نہ پائے سوائے اپنے، کوئی اور، تو کیا کرے؟ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، تو وہ خود 4 دفعہ قسم کھائے اللہ کو گواہ بنا کر کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، اول خامسۃ، اور 5ویں دفعہ کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا، اب یہ کیونکہ ثبوت نہیں ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سنہری اصول دیا ہے، وہ یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی سند کے اعتبار سے بھی متفق ہے اور ٹیکسٹ کے اعتبار سے بھی متفق ہے۔ البینۃ علی المدعی، ثبوت فراہم کرنا مدعی کا کام ہے، اور اگر مدعی دعویٰ کرے لیکن ثبوت فراہم نہ کرے تو اس صورت میں جو مدعا علیہ ہے، ڈیفینڈنٹ ہے، وہ صرف قسم کھا کر اس کیس میں سے باہر آ سکتا ہے۔ اب یہاں بھی چونکہ ثبوت نہیں ہے، 4 گواہ تو اس کے پاس نہیں ہے، وہ خود اکیلا ہے، تو وہ قسم کھائے گا، 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گا کہ یہ چیز ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو۔ اب چونکہ ثبوت نہیں ہے لہذا عورت کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ بھی قسم کھا کر اپنے اوپر سے الزام کو دھو سکے۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ عورت بھی اپنے اوپر سے سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ بھی گواہی دے 4 بار، 4 شہادات باللہ، اللہ کو گواہ بنا کر گواہی دے، قسم کھائے کہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اچھا، اس صورت میں جب یہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر ان دونوں کے درمیان نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ جب اتنا بڑا الزام جو ہے ایک فریق دوسرے پر لگا دے اور پھر اس کے بعد، اچھا اب ہمارے ہاں دیکھیے وہ بے غیرتی کی انتہا کیا ہے کہ جب لیٹیگیشن میں جا رہے ہوتے ہیں دونوں اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب صلح ہو جاتی ہے تو پھر وہ سارے الزامات کے باوجود جو ہے وہ کیسے ریکنسائل کر لیتے ہیں۔ یعنی ہماری مردوں کی بھی بے غیرتی، عورتوں کی بھی بے غیرتی، کہ ایک شخص جس نے اس پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے تو وہ کیسے گوارا کرتی ہے کہ میں پھر اس کی بیوی بن کر رہوں اس کے ساتھ۔ لیکن بہرحال اب دین کی انسٹرکشن وہ ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی، دین کی ڈائریکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں کہ جس کے تحت ہم فیصلے کرتے ہیں
کبھی کوئی کانٹریکٹ جو ہے اس میں ان ہو جاتے ہیں، کبھی کانٹریکٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اس میں اس کی بیک گراؤنڈ میں، اس سورت کے جو پہلے 3 رکوع ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا واقعہ جو ہے، جو عبداللہ ابن ابی نے لگائی تھی، یہ ہے بیک گراؤنڈ میں۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ 2-3 مرتبہ یہ آیت دہرائی جائے گی اس سورت کے اندر کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یعنی جو برا سے برا واقعہ بھی جو آپ اس کی زندگی میں پیش آئے یا ہماری زندگی میں پیش آئے، تو ہمیں ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب ہو گیا واقعہ تو پھر ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ بس اللہ کے ہاں ایسے ہی لکھا تھا، ایسے ہی تھا، یہی ہونا تھا، اس میں لو اف بٹ، کاش کہ ایسا نہ ہوتا، میں یوں نہ کرتا، وہ ایسا نہ کرتا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانی اقوال ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو کام ہو گیا ایسے ہی ہونا تھا، ہو گیا۔ تو اب ایک واقعہ پیش آیا، بہت برا واقعہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، لیکن اس کے فوائد کیا ہیں؟ حضرت عائشہ خود اپنا تاثر یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہوا، میرے لیے یہ قرآن مجید کے یہ 2 رکوع جو ہیں یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات کے لیے مجھ پر سے الزام ہٹانے کے لیے نازل فرمایا۔ واقعی اچھی بات ہے۔ اسی طرح معاشرے میں سے یہ سارے احکام جو آ گئے، یعنی بدکاری کی سزا آ گئی، بدکاری دیکھے کوئی شوہر اپنی بیوی کو بدکاری کی حالت میں تو کیا کرے، تو اس کے لیے یعنی موقع کیا بنا؟ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت۔ تو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بہتان باندھا ہے، طوفان کھڑا کیا ہے، وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ، اور ان کی موجودگی کو اپنے لیے برائی نہ سمجھو، بل هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اصل میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اور ہر شخص نے اس برائی میں جتنا حصہ ڈالا ہے، اس کو اچھالنے میں، پبلک کرنے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں، اسی کے برابر اس کو عذاب ملے گا۔ والذی تولی کبرہ، البتہ وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہے، یعنی عبداللہ ابن ابی، لہو عذاب عظیم، اس کو بڑا عذاب ملے گا۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں ایسا نہ ہوا جب اے مسلمانوں تم نے یہ بات سنی تھی؟ ظن المومنون والمومنات، تو مومن مرد اور عورتیں دل ہی دل میں کہتے، بِأَنفُسِهِمْ خیرا، اچھا خیال کرتے، وقالو، اور کہتے، ھذا افک مبین، نہیں یہ صریح بہتان ہے۔ یعنی جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کہ آپ کسی شخص کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے کئی سال اس کے ساتھ کام کیا ہے، آپ کا بڑا قریبی عزیز ہے، آپ کا اس کا قریب کا تعلق رہا ہے، آپ نے صبح و شام دن رات اس کے ساتھ گزارے ہیں۔ جب اس کے بارے میں کوئی سکینڈل آپ کے سامنے آئے تو پھر یہ دین کی یہ جو آیات ہیں، ہمارے دین کا یہ حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہیں نہیں، I don't think it's true، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت نیچر بنائی ہے وہ بڑی اس کے برعکس ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے پر ہر جو بری بات ہوتی ہے اس کو بڑی جلدی کیچ کر لیتا ہے اور فوراً شک میں ہاں، یہ انداز جو ہے یہ ہمارے دین میں پسندیدہ انداز نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب یہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پر لگا تھا
تو مومنوں کو اس میں حسن ظن سے کام لینا چاہیے تھا، بد ظنی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ ہے وہ جو یہاں پر ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے بڑی سختی کے ساتھ، کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب مومن مردوں اور عورتوں نے یہ بات سنی تھی تو وہ دل ہی دل میں سمجھتے کہ نہیں، اچھا دل ہی دل میں اچھا خیال کرتے، اچھا گمان کرتے، وقالو، اور کہتے ھذا افک مبین، یہ تو صریح الزام ہے۔ ولولا جاؤ علیہ اربعۃ شہداء، تو یہ جو الزام لگانے والے ہیں اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لاتے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اور اگر وہ گواہ نہیں لاتے، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ پھر وہی بات، وَلَوْلَا فَضْلُ اللہِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا فضل اور اس کی عنایت تم پر نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو پھر جس بات کا تم نے چرچا کیا ہے اس پر تمہیں سخت عذاب ملتا۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کا ذکر ایک دوسرے سے کر رہے تھے، فَتَقُولُونَ، اور کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وہ بات جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو لائٹ لے رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللہِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر وہی موقف اختیار کیا تھا جو اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا یہ جملہ حضرت عمر کے بارے میں، بعض جو خطیب ہیں مسجد کے جمعے کے، وہ یہ باقاعدہ اپنے عربی خطبے کے اندر دہراتے ہیں، الذی وافق رایہ بالوحی والکتاب، کیا عمر وہ شخص ہیں کہ جن کی رائے سے موافقت اختیار کی وحی نے اور کلام اللہ نے۔ تو کوئی 17-18 مقامات جو ہیں وہ گنے ہیں مولانا شبلی نعمانی نے، کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہلے سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید بعد میں آئی۔ اس میں سے ایک موقع یہ بھی ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور بس محسوس ہو گیا تھا وہ جانے والے ہیں، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر اجازت مانگنی ہے میرے لیے کہ اگر میں ان کے حجرے میں دفن ہو جاؤں تو دستیے لاؤ۔ تو جب اچھا یہ بھی ساتھ کہا، حضرت عمر کا تو بات نرالی باتیں ہوتی ہیں، انسان اش کر اٹھتا ہے، کہا کہ یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے پیغام بھیجا ہے، کہنا عمر بن خطاب نے آپ کی خدمت میں درخواست پیش کی ہے کہ آپ مجھے اپنے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ اس وقت حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ میں نے تو وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن مجھ پر چونکہ عمر کا ایک احسان ہے کہ جب عام مسلمان انہوں نے اس افواہ پر کان رکھے اور اس کو صحیح جانا، تو عمر نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو کیونکہ عمر کا مجھ پر احسان ہے لہذا اجازت ہے کہ تم میرے حجرے میں اس کو لا کے ان کو لا کر دفن کر سکتے ہو۔ تو پھر فرمایا ولولا اذ سمیعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کیوں ایسا نہ ہوا یہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم کہتے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمارے شایان شان نہیں ہے، ہمارے لیے بفٹنگ نہیں ہے کہ ہم یہ بات کہیں۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ صریح بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم کبھی پھر ایسی بات دہراؤ، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا،
لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے۔ اچھا، آپ ذرا ایک اپنے نظر میں دہرائیے، ہمارا میڈیا، ہمارے دانشور، وہ بالکل یہی کردار اختیار کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی کیوں نہیں ہے، کسی طریقے سے یہ بھی آ جائے۔ باقاعدہ کلنٹن نے اپنے ایک خطاب میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں حرامی بچوں کی تعداد اور زیادہ ہو جائے۔ الفاظ یہ نہیں تھے، اور بس شادی کا بندھن ختم ہی ہو جائے، اس سے مسائل بہت سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو مختلف ویمن کانفرنس ہوتے رہی ہیں، بیجنگ کانفرنس، بیجنگ پلس کانفرنس، کائرو کانفرنس، فلانی کانفرنس، ان سب کے اگر ایجنڈے کو آپ غور سے پڑھیں اور اعلامیوں کو غور سے پڑھیں تو اس میں باقاعدہ یہ شامل ہوتی ہے یہ بات کہ یہ جو انسیسٹ کہتے ہیں، جو خونی رشتوں کے درمیان، محرم رشتوں کے درمیان جو جنسی تعلق ہے، اس کو انسیسٹ ریلیشن کہتے ہیں، کہ اس پر بھی جو خام خواہ ایک پائی جاتی ہے پبلک کے اندر، لوگوں کے اندر ایک فیلنگ، یہ ختم ہو جائے۔ یعنی فریڈم جو ہے سیکس کی، وہ اس حد تک ہو جائے، یہ آپ کے علم میں ہوگا نا کہ ایون یورپ اور امریکہ میں ویسے رضا کے ساتھ سیکس کرنا جو ہے وہ جائز ہے، بالجبر گناہ ہے، جرم ہے، لیکن بالرضا، مرد بھی راضی ہو، عورت بھی راضی ہو تو کوئی نہیں۔ لیکن وہاں بھی انسیسٹ جو ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور قانونی طور پر یہ غلط ہے۔ لیکن اب یہ کانفرنسز کے آپ ساروں کو یہ جا کر اس میں نیٹ پر جا کے اگر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ باقاعدہ اس کو وہاں پر ایجنڈے میں رکھا گیا ہے کہ یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کرنے میں، وہ جو ایک فیلنگ ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے، اس کو بھی کسی طریقے سے کیا جائے۔ اب اسی پر آپ دیکھیں، یہ الفاظ کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ برائی پھیل جائے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح یعنی یہ جو فحش کہانیاں ہیں، اول تو ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرے علم میں آئی ہے بات وہ یہی ہے کہ وہاں بھی باقاعدہ جو ہے انسسٹ ریلیشن کے اندر، محرم رشتوں کے اندر جو سیکس ہے اس کی کہانیاں بناوٹی بنا بنا کر پیش کی جاتی ہیں، تاکہ وہ جو ایک حیا ہے، ماں کا حیا، بیٹی کا حیا، بہن کا حیا، وہ حیا ختم ہو جائے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل، اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم پتہ نہیں کہاں چلے جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ شفقت والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں پر نہ چلو۔ وَمَن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی بھی شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو یاد رکھو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور برائی کو پروموٹ کرتا ہے، اسی کا حکم دیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے ایک شخص بھی پاک نہ ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام دیے ہیں سیکس ڈسپلن کے، محرم غیر محرم رشتوں کا ایک پورا نظام دیا ہے۔ یہ تمہارے محرم رشتے ہیں، ان سے تم شادی نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ یہ تمہارے غیر محرم رشتے ہیں کہ جن سے یہ تمہارے محرم رشتے ہیں، اور یہ غیر محرم رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا آسان ہے۔ پھر ان غیر محرموں میں پھر کچھ تقسیم ہے کہ دو بہنیں کبھی اکٹھی نہیں کی جا سکتی نکاح میں،
ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، پھوپھی کے ہوتے ہوئے بھتیجی نکاح میں نہیں آ سکتی، خالہ کے ہوتے ہوئے بھانجی نکاح میں نہیں آ سکتی، نانی کے ہوتے ہوئے اس کی نواسی نکاح میں نہیں آ سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ دین کے احکام میں کیوں دیے گئے ہیں کہ جو تو محرم رشتے ہیں اس کے بارے میں تمہارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہے کبھی بھی۔ تو اگر نکاح حرام ہے تو پھر ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا وہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے اس سے بڑا ہے۔ لیکن جب آپ یہ دیواریں گرانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں نہیں یہ کوئی دیواریں نہیں ہیں، پھر غیر محرم رشتوں کے ساتھ پردے کا حکم، ستر کا حکم، سیگریگیشن کا حکم، یہ سارے کیوں ہیں؟ یہ میری اور آپ کی فلاح کے لیے، میرے اور آپ کے گھرانوں کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بنانے والا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں نے کیا بنایا ہے، میرے ویک پوائنٹس کیا ہیں یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور آپ کے ویک پوائنٹس کیا ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ خاتون جو میرے یا آپ کے کانٹیکٹ میں آ رہی ہے اس کی نیچر کیا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ اکارڈنگلی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ اکارڈنگلی دیے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھ کر، خواہ ہمیں اس کی وجہ سے ہم بھی سمجھ میں آیا عمل کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم اس قسم کی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اور نہ صرف ہم برائیوں سے بچیں گے، ہمارا معاشرہ بحیثیت مجموعی پاک ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو نظر انداز کریں گے تو پھر وہ سب کچھ ہوگا کہ جو ہم نہیں چاہتے کہ ہو۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اب اسی واقعے سے متعلق ایک اور ہوا معاملہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھانجا تھا، اس پر حضرت ابو بکر کے بڑے احسان تھے، یعنی حضرت ابو بکر مخیر آدمی تھے اور غریبوں کی امداد کرنے، انسانوں کی ہیلپ کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے امیہ بن خلف سے منہ مانگے دام دے کر خرید کر آزاد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمانی تھی تو حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں تیار کھڑی کی ہوئی تھی کہ یوں ہی اجازت ملے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جائیں گے، اور سونے کے سکوں کی ایک تھیلی انہوں نے تیار رکھی ہوئی تھی کہ سفر کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے تو اپنے بھانجے کے لیے وہ بڑے اس پر ان کے احسانات تھے۔ لیکن یہ بھی ایک بڑا نیچرل سا فینومینن ہے کہ کوئی شخص آپ کا قریبی عزیز ہے، آپ کا کزن ہے یا آپ کا چچا بھانجا بھتیجا ہے، تو وہ کوئی بڑا آدمی بن جاتا ہے کسی بھی پہلو سے، تو اب باقی ساری دنیا جو ہے اس کو بڑی احترام کی نظر سے دیکھ رہی ہوگی، اور اس کی ظاہر ہے آپ کے سامنے اس کی بہت سی کمزوریاں بھی ہوں گی، اور آپ جو ہیں بیچ بیچ میں ہنس رہے ہو گئے کہ لوگ کتنی اس کی عزت کر رہے ہیں، میں جاننا ایک ہی چیز ہے، یہ نا ایک جنرل فیلنگ ہوتی ہے۔ اور اگر وہ واقعی ایسا ہو ٹھیک ہے نا تو پھر تو یہ ہوگی فیلنگ، لیکن اگر وہ ایسا نہیں بھی ہے تو بھی کیونکہ اس کا ایک قریبی رشتہ ہوتا ہے نا تو وہ اس کو خاص اہمیت نہیں دیتا، جبکہ باقی اور لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک الزام لگا، جھوٹا الزام۔ اب یہ چونکہ حضرت ابوبکر کا بھانجا تھا تو کیا مطلب ہوا یہ حضرت عائشہ کا کزن تھا، یعنی اگر وہ یہ بات سن کر صرف ہنس بھی پڑے تو اس کا بھی امپریشن جائے گا لوگوں کو کہ وہ سن کے ہنس پہ ہنسی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بچپن سے جانتا ہے عائشہ کو کہ وہ ایسی ویسی تھی معاذ اللہ۔ اچھا، پھر زبان بھی کھول لے، ایک سٹیپ آگے جائے، ہاں شروع تو بڑی تیز تھی، حالانکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ شروع تو بڑی تیز تھی، لیکن ایک لوز کامنٹ ہے
جس لوز کامنٹ کا مطلب جو ہے کوئی دوسرا شخص اور نکال لے گا. پھر ہمارے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، اس کی جسٹ کزن تھی، تو اس نے بڑا اس میں یعنی لوز کردار ادا کیا اور اس بات کو اچھالا، اس لیے اس کی تو وہ جسٹ کزن تھی نا. حضرت ابوبکر صدیق جب یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی حضرت عائشہ کی برات میں، حضرت عائشہ کی صفائی میں، تو حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ آئندہ جب میں تیری مدد کر جاؤں نا بس پھر، ایسے کہتے ہیں نا ہم، یہ ہمارا نیچرل سے ایک جیسچر ہوتا ہے کہ مورتی میں تیری مدد کر کے ہم تو کہتے ہیں اپنے آپ کو گالی دے دیتے ہیں پھر میں فلانا ڈمکڑا. تو انہوں نے قسم کھائی کہ پھر خدا کی قسم آئندہ میں تمہاری کوئی امداد نہیں کروں گا. تو جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو 20 سے 19.5 پر بھی نہیں آنے دیتا. ہم لوگ جو کہیں 1-2 نمبر پر پھر رہے ہوتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 2 سے 1.5 پر آ جائیں، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے انبیاء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ایک موقع پر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، حالانکہ دل میں ہوگا، مجھے یقین ہے کہ آپ کے اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا. تو 15 دن تک وہی نہیں آئی، اور آئی تو کن الفاظ کے ساتھ؟ ہرگز نہ کہو کہ یہ کام میں کل کروں گا، سوائے اس شرط کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو یہی ہوا حضرت ابوبکر بھی، اگرچہ نبی تو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ اہل سنت کا عقیدہ تو یہی ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے محترم ہستی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب پڑھیے اس آیت کو، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے وہ اصحاب فضل و وسعت، اصحاب فضل کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی دین کو، تو مراد کیا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر رزق دیا ہے، ایفلوئنٹ ہیں، اور جن کو اللہ نے وسعت دی ہے مال میں، وہ اس طرح کی قسم نہ کھائیں. کس طرح کی؟ کہ وہ نہیں دیں گے اولو القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجرین کو آئندہ کچھ نہیں دیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ درگزر کریں، اگنور کریں، وَلْيَصْفَحُوا and turn a blind eye to it، جس طرح کہ ہوا ہی نہیں. اچھا اگلی بات اس سے مزیدار ہے، کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں بھی بخش دے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی ان کو بخشے؟ یعنی اگر میں اپنے سے کسی چھوٹے پر رحم کرنے کو تیار نہیں، اس کی غلطی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، تو میں ذرا غور کروں، کیا میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے؟ اگر آج میں اپنے سے کسی چھوٹے کے گناہ کو معاف کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو پھر میری ریکویسٹ جینوئن ہوگی. اور اگر اس کو میں معاف نہیں کرتا کہ کیا کیوں اس نے ایسا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اگر قیامت دن مجھے کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، اس لیے کہ جسٹس کا تقاضا کیا ہے کہ برائی کی سزا ملنی چاہیے. لیکن گریٹنس جو ہے وہ جسٹس سے اوپر کی شے ہے. یاد ہوگا آپ کو، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک گریٹ مین، اور میں نے کہا تھا کہ گریٹ مین وہ ہوتا ہے جو اصولوں سے بھی اونچا ہوتا ہے. اصول کیا ہے؟ برائی کا بدلہ برائی. لیکن گریٹنس کیا ہے؟ کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. تو باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور پھر اپنے اس بھانجے کو جس نے ان کی بیٹی پر الزامات لگائے تھے اس پر اسی طرح انہوں نے خرچ کیا اللہ کے فضل و کرم. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان والی پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون،
جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کی تمام حرکتوں پر جو انہوں نے کی تھیں. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کرنے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، وہی بات جو پہلے کہی تھی اس کو پھر ری افرم کیا گیا کہ ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث عورتوں کے میچ خبیث مرد ہیں، یعنی نیک عورتوں کے میچ ان کے شایان شان نیک مرد ہیں، اور خبیث بدکار عورتوں کے شایان شان برے مرد ہیں. والطیبات للطیبین، اور نیک عورتیں، پاک باز عورتیں نیک مردوں کے شایان شان ہیں. والطیبون للطیبات، اور نیک مرد نیک عورتوں کے، پاک عورتوں کے شایان شان ہیں. اولئک مبرؤون، یہ پاک لوگ ان بری باتیں جو ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں ان سے ابو ہیں، مبرہ ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے پاک بازوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی جنت کے اندر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. رسول الله لا إله إلا الله محمد